کیسے اپلائی کر رہے ہیں ٹو انشور کہ ہم اس لیکیج کو پلگ کر سکیں، تاکہ ان طبقات پہ جو بوجھ پڑا، اور بار بار آپ نے بھی اس کا ذکر کیا چونکہ سارا میڈیا یہاں موجود ہے، کہ سیلری کلاس پہ بوجھ پڑا اور جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس پہ بوجھ پڑا اور باقی جو سلسلہ کار ہے. لیکن اگر ہم نے اس بوجھ کو آگے ایک طریقے سے لے کر جانا ہے، آن ون سائڈ بیلنسنگ دا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، تاکہ ہم اس کو 13-13.5% پہ لے جا سکیں، تاکہ ہم ایک سسٹینیبل کنٹری بن سکیں، اینڈ وی جوائن کمیٹی آف نیشنز. اینڈ آن the other side we get into a tax regime which is equitable, which is fair, اور ہر طبقہ اس میں اپنا ایک جو ہے رول پلے کرے. تو اس سلسلے میں کچھ سلائیڈز ہیں جی. میں یہ سلائیڈ پریزنٹیشن عام طور پہ کرتا نہیں ہوں، لیکن آج میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کچھ جو فیکٹ بیس ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے. اینڈ دین آف کورس وی آر آل ہیئر with my senior colleagues to respond to your questions and queries as we go forward. جی نیکسٹ جی. یہ اگر آپ دیکھیں تو جو 2 یا 2.5 ہفتے پہلے جب میں چیئرمین ایف پی آر کے ساتھ بھی تھا، راشد لنگڑیال صاحب کے ساتھ، تو اس وقت ہم نے انکم ٹیکس میں کہا تھا کہ یہ ایویژن جو ہے تقریباً 1.3 ٹریلین کی ہے. لیکن اس وقت ہم نے ذکر کیا تھا کہ اوور آل جو ایویژن ہے یا لیکیج ہے از کلوز ٹو 7 ٹریلین روپیز. اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 50% آف دیٹ از سیلز ٹیکس ایویژن. یہ جو 3.4 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے، roughly 50% of that is in this category, and therefore we want to focus on that in the next few minutes. Next. اچھا، اب یہ ایویژن کی بات اس دن ہم چونکہ کر چکے ہیں تو میں اس میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. از لیک آف رجسٹریشن. صرف 14% ہیں جو 3 لاکھ کمپنیز ہیں جو رجسٹرڈ ہے فار سیلز ٹیکس. اور چونکہ ہم اس دن ذرا تفصیل میں بات کر چکے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ان ٹرمز آف نان رجسٹریشن، اس میں نہیں جاؤں گا. But let's come to the next category, which is around the tax frauds. The first one is misreporting of turnover and input claim. اور اس کی ایگزامپلز اب میں آپ کے سامنے حاضر کروں گا اور اس کے بارے میں ہم ذرا تفصیل میں گفتگو کریں گے. یہ وہ کمپنیز ہیں جو ہائی ریشو آف انپٹ ٹیکس کلیم کرتی ہیں تاکہ جو ٹیکس پیمنٹ ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے، اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے، اس کو سپریس کیا جا سکے. اور دوسرا جو آپ بھی حضرات جو ہیں کئی دفعہ اس پہ لکھ بھی چکے ہیں اور میں آپ کا سب بڑا مشکور ہوں بیکاز یو کیپ آن ہائی لائٹنگ دس از اراؤنڈ دا فیک اینڈ دا فلائنگ انوائسز وچ از جہاں آپ کہتے ہیں کہ سپلائی ہو گئی، اس کے بیسس پہ انوائسز وہ آ گئے اور اس کے بیسس پہ آپ نے ٹیکس کلیمز جو ہے وہ لے لیے. بٹ دی ریالٹی از دیر از نو انڈر لائنگ ٹرانزیکشن اینڈ اٹس آل ان دی ایئر. اور اس کے بارے میں بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے. نیکسٹ. یہ اب آپ دیکھیے کہ اور یہ ہم نے پوری ایک ویلیو چین آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اگر آپ کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایجنسی فنکشن ہے، ایک ٹرسٹی فنکشن ہے. کیونکہ میں آپ کو سیلز ٹیکس دیتا ہوں، میں نے آپ کو ایک ٹیکس دیا، آپ نے آگے اس کو ایکسچیکر اور گورنمنٹ کو دینا ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں دے رہے یا کلیکٹ نہیں کر رہے یا آگے دے نہیں رہے تو دیٹ از اے بگ betrayal آف دا ٹرسٹ اینڈ دا ٹرسٹی فنکشن دیٹ یو ہیو ایز اے کمپنی. تو اگر میں صرف جننگ کی ایگزامپل لے لوں کہ میری جو جس قیمت پہ میں نے خریدی وہ 2,50,000، جس پہ میں نے بیچا اس کو وہ آپ سمجھ لیں اوپر جو سیلنگ پرائس ہے از کلوز ٹو 310,000. اور اس میں سے میں نے جو کلیکٹ کیا آن بہاف آف دا گورنمنٹ وہ میں نے 47,000 روپیہ کیا اور میری جو ویلیو ایڈیشن تھی وہ 12,500 ہے. اور یہ آپ پوری ویلیو چین میں دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ میں آگے پے نہیں کر رہا یا کر رہی اور اگر آپ پورا ٹیکس ایکیومولیٹڈ دیکھیں تو تقریباً 71,726 روپے اس میں بنتا ہے. اب اس میں سے جننگ دے رہی ہے نہیں دے رہی، اس میں سے اسپننگ کتنا دے رہے ہیں، اس میں سے ویونگ کتنا دے رہے ہیں، بٹ اس انٹائر ویلیو چین جو if they are collecting and not
delivering to the exchequer or to the treasury, they are really evading tax جو ایک کامن مین نے پے کر دیا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے جو ہم نے اس میں لکھا ہے کہ those who believe do not betray Allah and the messenger or betray your trust while you know the consequences. Next جی. Next. جی اب آگے اگر آئیں تو یہ جو ایشو ہے while it's an issue which is prevalent across sectors across the economy, لیکن اس وقت ہم آپ کے سامنے صرف 5 سیکٹرز کو رکھ رہے ہیں just to give you a little bit of flavor کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اس میں اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, بیٹری, بیوریجز, ٹیکسٹائلز. نیکسٹ. تو یہ ہم بتدریج ان سلائڈز پہ جاتے جائیں گے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسٹیل میں اب یہ 33 بزنسز جو ہم نے جن کی ہم بات یہاں کر رہے ہیں, جن کو پریزنٹ کر رہے ہیں, دے ریپرزینٹ رفلی 50% آف ٹوٹل رپورٹڈ سیلز. تو ہم نے ہر جگہ ایک بینچ مارک رکھا ہے کہ اس میں ایک سگنیفیکنس آئے کہ ہم کو چھوٹا سیمپل نہیں ہے, اٹس اے سگنیفیکنٹ سیمپل which we on the basis of which we are taking it forward. تو عام طور پہ دیکھیں ایک کمپنی ہے جو 6 سے 10% کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا انپٹ ٹیکس ہے جس کے بیسس پہ ہم ایک آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. And then if you see companies which are in the red zone, 18 جو 16 سے 20% کی بات کرتی ہیں, 2 جو 21 سے 25% پہ اس کو لے کے جا رہی ہیں. Now if all businesses are brought to the benchmark, کیونکہ اگر ایک کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے 6 سے 10% چاہیے ٹو پروڈیوس اے سرٹن آؤٹ پٹ, تو یہ ایک تھوڑی سی مذاقہ خیز بات ہے کہ اتنی کمپنیز جو ہیں وہ اس لیول پہ جا رہی ہیں وچ میک نو سینس واٹس ایور. تو اب اس میں اگر ہم نے جو تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً 29 بلین کا ہے آف سیونگس, اینڈ آپ سیونگ سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں ٹیکس فراڈ. ہاں تو ٹیکس فراڈ کہہ رہے ہیں چیئرمین صاحب کہ یہ وہ جو پیسہ ہے جو ایکسچیکر میں آنا چاہیے, جو ٹریجری میں آنا چاہیے, جو نہیں آیا. نیکسٹ. اس میں سر اگر آپ اجازت دیں جی یہ پچھلی سلائڈ پہ ذرا 1 سیکنڈ اگر اجازت دیں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کمپنی سیم بزنس میں ہے, یہ بڑی کمپنیز ہے, ہم نے آؤٹ لائر نکال دیے. انہوں نے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے, انہوں نے پرائس پہ کمپیٹ کرنا ہے. اگر کسی کے ان پٹ کی ریشو آؤٹ پٹ سے اتنا فرق ہوگا تو وہ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتی. مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کا 7 ہے, ایک کا 8 ہے, ایک کا 6.5 ہو, ایک کا 9 ہو جائے. جو کہہ رہا ہے میرا 20% ہے جھوٹ بول رہا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یا تو وہ مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہو جائے گا جس کا اتنا انپٹ ٹیکس کا اگر زیادہ ہے تو انپٹ بھی زیادہ ہے نا, اس کا مطلب ہے. تو وہ یا تو مارکیٹ سے, تو دیز کمپنی, اور یہ ہمارا 1-2 مہینے کا ڈیٹا نہیں ہے, یہ ملٹی پیریڈ ڈیٹا ہے, منیمم 1 ایئر کا ڈیٹا ہے. 1 سال میں تو اسے بزنس میں نہیں ہونا چاہیے, یا اگر وہ سچ بول رہا ہے تو بزنس میں نہیں ہے, ادروائز وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو بیسیکلی یہ سوائے جھوٹ اور فراڈ کی کوئی بات نہیں ہے. اور دیکھیں جو کمپنی کم کہہ رہی ہے, کوئی اپنے خلاف تو جھوٹ نہیں بولتا نا کہ جی میں انپٹ ٹیکس کم کلیم کر لوں. اور یہ چھوٹی کمپنی نہیں ہے, بڑی کمپنی ہے. یہ بھی میں نے نام ہم نے جان بوجھ کے نہیں رکھے تاکہ وہ سیلس ٹیکس میں ایک پریویلیج کا ایشو ہے, بٹ دس از 50%. جب ہم ایکشن لیں گے تو ناموں سے ہی لیں گے. ابھی صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ 50% آف دا ٹوٹل یونیورس ہے. تو اس میں اس فراڈ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اس لائن کے اوپر, باقی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کی. یہ ابھی جو چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں, اور میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ دس از بیک بائی ڈیٹا اینڈ ریئل ڈیٹا, اور یہ ہم پہلے آپ کے سامنے بات کرتے رہے ہیں کہ ڈیٹا انالیٹکس ہوگا ایٹسیٹرا. دس از این ایگزامپل آف ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو موو فارورڈ. نیکسٹ. تو اب یہ دیکھیے کہ 22-23 میں پری انٹرونشن جو اسکریپ میٹل ہے لانگ روڈ پروڈکٹس کے لیے, اب اس میں انپٹ کی پری انٹرونشن کہا جا رہا تھا جی 7% اور 13%. جب انفورسمنٹ کی گئی 23 اور 24 میں, یہی نمبر 3 اور 4% پہ آ گئے. ناؤ دس از جو ہم بات کرتے ہیں اور جو میسج آپ کے تھرو بھی ہم بھجوانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا کہ ہم اس انفورسمنٹ کی طرف جائیں.
because this kind of leakage we simply cannot afford. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ as a country our hand has been forced. تو یہ ایک میں تھوڑا سا ایک ایگزامپل ہم دے رہے ہیں کہ پری انٹرونشن اینڈ دین جو ایف آئی آرز درج ہوئیں اور ایس آر او 350 کے بعد، تو یا تو پہلے ٹھیک تھا یا بعد میں they have changed, certainly changed their entire revenue and business model. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. 350 کسی ٹیکنالوجی کا نام تو نہیں ہے نا کہ ان کی مشینری بدل گئی ہے. SRO 350 از ایڈمنسٹریٹو ایکشن. مطلب یا تو ٹیکنالوجی شفٹ ہو جاتی ہے ایک سال میں، ٹیکنالوجی تو نہیں ہوئی نا. بیسیکلی جھوٹ تھا جو اسے نیچے لانا پڑا. نیکسٹ، اب آپ سیمنٹ میں جائیے جی. تو یہ 19 بزنسز ہیں which actually represent 100% of the total reported sales. تو یہاں ہم نے ساری یونیورس کو ایکچولی کیپچر کر لیا ہے. تو اگر بینچ مارک 7% پہ لیں، اینڈ اف یو لک ایٹ دا ایکسٹریم رائٹ سائڈ گوئنگ اپ ٹو 19%. Now this is about 18 billion which needs to be collected or should be delivered to the government if we bring it all back to the benchmark. اور جیسے ابھی چیئرمین نے بھی کہا کہ سیمنٹ جو ہے انڈسٹری in any case by definition are all big companies. Next. اب اس میں آپ ویریشن دیکھیے، یہ 4 بزنسز ہیں which is about 54% of total reported sales. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک بزنس ہے وہ 3,500 کی بات کرتے ہیں and there is another business which goes all the way up to 5,000 rupees. And it is ultimately a commodity business. That's what it is. It's a commodity business. So اس لیے یہ بھی ہم آپ کو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ 1.3x کا ڈفرینس ہے جو رپورٹڈ کاسٹ آف کول ہے، کیونکہ ہر کمپنی نے وہی کول خریدنا ہے، اس کے بیسس پہ آگے جا کے سیمنٹ بنانا ہے. تو 3,500 سے 5,000 کا جو ڈفرینشیل ہے از اے ہیوج ون. سو بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 1,500 زیادہ کا کول لینا پڑتا ہے پر میٹرک ٹن. اگر 1,500 زیادہ کا کول لے تو وہ بزنس نہیں کر سکتا. سیمنٹ کا بیگ ہے نا، ہر جگہ بکنا ہے. تو بیسیکلی 1,500 زیادہ کا کول نہیں لے رہا. کول شاید لے رہا ہو، یا وہ سیل سپریس کر رہا ہے یا کوئلہ کہیں اور بیچ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں. دیر از نو ادر کیس. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آ کے میٹنگز کرتے ہیں. یہ اچھے معزز لوگ ہیں اور ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ملک میں کیا خرابی ہے. نیکسٹ جی، بیٹری جی. تو یہ وہی آگے چلتا جا رہا ہے جی. کمپیریزن آف بزنسز فار انپوٹ ٹیکس ایز اے پرسنٹیج آف سیلس. یہاں یہ 6 بزنسز ہیں جی وہ ریپرزینٹ آلموسٹ 100%. یا ہم نے 99% کی بات کی ہے ٹوٹل رپورٹڈ سیلز. اٹس دا سیم پیٹرن ایز یو سی. بینچ مارک 8% ہے اینڈ دیر از اے بزنس وچ سیز کہ ایکچولی 15% ہونا چاہیے. دس از رفلی 11 بلین شارٹ فال in terms of what we should be getting in the tax revenues. Next جی. اور یہ اگین وی آر گیونگ یو این ایگزامپل کہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرونشنس کی تو 22-23 میں یہ ریشوز کیا تھیں، اور انفورسمنٹ کے بعد اگین دا سیم تھنگ SRO 350 FIRs. تو اب یہ بھی از دیر فردر روم فار امپرومنٹ. لنگیال صاحب ایک اور طریقے سے بات کرتے ہیں، میں تھوڑی سی انگریزی میں بات کرتا ہوں، لیکن بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں. وی آر آن دا سیم پیج کہ whether 44% which is shown in green is really the right number or should it even go further down. یہ اب بات ہے in terms of further enforcement. آپ نے اس میں کوئی اور فرق سر یہ جو یہ 44 والا نمبر ہے نا، اس میں 50% جھوٹ ہے. کوئی جھوٹ نیچے گیا ہے SRO کی طرف سے. اب کچھ اور ایکشن عقیل صاحب کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ 44 کا بھی نیچے جائے گا. ایکشن بتائیں گے عقیل صاحب اینڈ میں کیا کرنے لگے. جی نیکسٹ جی. اب بیوریجز پہ آ جائیے جی. تو دیز آر 16 businesses which represent again almost 100% of the total reported sales for the aerated water. اب اس میں بینچ مارک 9% ہے and you can see again all the companies in the red which are on the right side going all the way up to 20%. اور یہ تقریباً 15 بلین کا یہاں شارٹ فال ہے. نیکسٹ. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کاسٹ آف شوگر ایز اے پرسنٹیج آف سیلز.
اب بینچ مارک اس میں 7% ہے، ایک کمپنی نے 7% کہا ہے، چلیں آپ کہیں بینچ مارک 7.5% ہے. یہ آنے سے پہلے ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی کمپنی 16% شوگر ڈال رہی ہے تو وہ تو ایریٹڈ ڈرنک جو ہے ایکچولی پیا ہی نہیں جا پائے گا. سو آئی تھنک اٹس ایون فرام اے پریکٹیکل پرسپیکٹیو دس ڈز ناٹ میٹ دا مسٹرڈ. یہ یار اس والے کا غلط ہے، یہ نہیں بکنا چاہیے گرین والا، یا ریڈ والا نہیں بکنا چاہیے. چینی کا ڈبل فرق ہو گیا نا. اب یہ لیفٹ والا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بک رہا ہے، اچھی کمپنی ہے، بڑی کمپنی ہے، بالکل بک رہا ہے، نام ابھی میں نہیں لے رہا آپ کو. رائٹ والوں کا بھی بہت بک رہا ہے، بڑی کمپنی ہے، بھی معزز لوگ ہیں، ان میں کوئی غریب مڈل کلاس نہیں ہے. نہیں، جو لیفٹ والا ہے یہ کوک ہے ایکچولی، آئی کین ٹیل یو، انٹرنیشنل کوک انٹرنیشنل ہے، اس میں لوکل کوئی اونر نہیں ہے، تو یہ 7.5 پہ. جی نیکسٹ. اب ٹیکسٹائل کے ہم ویریس سیکٹرز میں جا سکتے ہیں جی، ویریس سیگمنٹس میں جا سکتے ہیں. وی کین اسٹارٹ وتھ اسپننگ. دیز آر 34 بزنسز جو تقریباً 60% ہیں آف ٹوٹل رپورٹڈ سیلز. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے جو ویریشن ہے 3.5% سے 5%، گوئنگ آل دا وے اپ ٹو 21 to 25%. اور اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ایک کمپنی جو ہے کمپنی اے بی سی جس کا ٹرن اوور 50 بلین. سو جیسے ابھی چیئرمین ایف بی آر نے ذکر کیا، دیز آر بگ بزنسز، دیز آر ناٹ اسمال بزنسز. تو اس کا ریشو 4.3% ہے، اور ایک کمپنی جس کا ٹرن اوور تقریباً 75 بلین ہے از 9.5%، اینڈ دیٹ ڈفرینشیل ان اٹ سیلف of one company is close to 4 billion rupees. Next. یہ بھی 4 بلین نیشنل ایکسچیکر سے جا رہا ہے. ویونگ پہ آ جائیے جی، تو یہاں بھی آپ وہ ڈفرینشیل دیکھ رہے ہیں. Now here there are 28 businesses representing close to 80% of the total reported sales. 4.5-5% سے لے کے 16 سے 20%. وہی بات آگے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ large companies, big businesses and big differentials in terms of the input tax as a percentage of turnover. اور یہ اس ایک کمپنی کا جو ڈفرینشیل ہے وہ 1.1 بلین ہے، اور نیچے سر 17.6 ٹوٹل ہے ان ساروں کا. ٹھیک جی. تو تقریباً 18 بلین کا، ارب کا یہ بھی فراڈ ہے. 18 بلین کا یہ ڈفرینشیل ہے جی. نیکسٹ جی. پھر کمپوزٹ ریشو چلی جائے. میں اس میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں اب لینا چاہتا، لیکن آپ یو گیٹ دا ڈرفٹ کہ 15 کمپنیز ہیں جو 3.5% پہ ہیں، اور 8 کمپنیز ہیں جو 16 سے 20% ہیں. اور وہی پہلی والی بات ہے کہ فنڈامنٹل بزنس ماڈلز اینڈ ریونیو ماڈلز، ہاؤ کین دے بی دیٹ مچ آف ڈفرینشیل ان ٹرمز آف دا ریونیو ماڈلز. اور وہ پھر آپ صرف ایک کمپنی کا اگر اگین آپ ڈفرینشیل دیکھیں، اینڈ دس از ہیوج، کہ ایک کے ریشو 3.5% اور ایک کا 11.3%. جی سر، اور دونوں کا رفلی سیل برابر ہے سر، رپورٹڈ سیل برابر ہے 160 بلین. مطلب کوئی سائز کا، ٹیکنالوجی کا، مطلب ایک مہنجو داڑو کی کمپنی نہیں ہے اور ایک 21st سینچری کی سیم طرح کی کمپنی ہے. اور یہاں اگر آپ دیکھیں جو ٹوٹل فگر ہے اس اباؤٹ 128 بلین کا ڈفرینشیل ہے which should be paid to the exchequer. Next. اب آ جائیے جی فیک فلائنگ انوائسز. یہ ایک جنیرک چیز ہے کہ آپ نے سپلائی کیا، اس کے بیس میں انوائسز لے لی، پھر جو پیمنٹ ہے وہ جیسے بھی چیک دے کے وہ کیش واپس آ گیا. I think the best way to demonstrate rather than going through this sort of chart جو آپ کے ساتھ in any case شیئر ہو گیا ہوا ہے، ایک نیکسٹ ویڈیو ہے جہاں ایف بی آر نے کوشش کی ہے ٹو سی ہاؤ ڈو وی ایکچولی میک اٹ ریئل، بیکاز دس از بیسڈ آن اے ریئل کیس. دس از ناٹ سم تھنگ وچ وی ہیو میڈ اپ آن کیریکٹرز. یہ ریئل کیس ہے. یہ دکھائیے جی ویڈیو. یہ 5ویں بڑی کمپنی ہے اس ملک کی. آواز ذرا اونچی کریں. یہ میں بتا دوں، یہ ملک میں شوز بنانے والی 5ویں بڑی کمپنی ہے، چھوٹی کمپنی نہیں ہے. نہیں یار آواز نہیں. دوبارہ کیجئے جی تاکہ آواز اس کا ساؤنڈ آئے. ہو گیا.
جعلی کمپنی کی جعلی وائس کو